اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صلوات سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی پوری نوع انسانی کو خطاب کر رہا ہے اور اپنے اس خطاب میں تاکید کر رہا ہے کہ یقیناً تمہارا امتحان ہم لیں گے، یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، مال میں کمی واقع ہو جائے گی اس کے ذریعے سے، جان چلی جائے گی اس کے ذریعے سے، گود کے پالے اٹھا لیے جائیں گے اس کے ذریعے سے، یہ سارے امتحان ہم تم سے لیں گے۔ اور اب یہاں دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں ایک گروہ ہے جس کو صابر کا لقب دیا گیا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کریم کی اگر تلاوت آپ کریں تو آپ کو دیکھے گا کہ کہیں کے اوپر لفظ بلا ہے، کہیں پہ لفظ ابتلا ہے، کہیں پہ لفظ امتحان ہے، کہیں پہ لفظ فتنہ استعمال ہوا۔ اگر اردو زبان میں ترجمہ کیجیے گا تو سب کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، آزمائش، امتحان، یعنی ہر ایک کی آزمائش اللہ کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ امتحان جو ہے وہ صلاحیتوں کے تعین کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر فضائل کو ثابت کرنے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے کہ جو باصلاحیت اور بے صلاحیت کے درمیان فرق قائم کرتا ہے۔ با استعداد کون ہے، بے استعداد کون ہے، صاحب جوہر کون ہے، بے جوہر کون ہے، ان کے درمیان فرق قائم کرے گا۔ جب تک امتحان نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا؟ ایک درجے کے اندر بہت سے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جب تک امتحان نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کہ دوسروں کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی صلاحیت کیسی ہے۔ یہ امتحان ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کون جو ہے وہ پڑھنے والا ہے اور کون جو ہے نمائشی طالب علم بن گیا ہے۔ تو اللہ بھی امتحان لے رہا ہے، اس امتحان کے ذریعے سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ آیا کرے کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون نمائشی مومن بنا بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک امتحان نہیں ہوگا اس وقت تک کہ یہ حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ تو جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے
جو انسان بھی اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، بہرحال اس کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خوشی خوشی امتحان دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن سے زبردستی امتحان لیا جاتا ہے، مگر امتحان سے بچ کوئی نہیں سکتا، سب کو امتحان دینا ہے۔ جس طرح سے چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے مدرسہ ہو، ہر جگہ کے اوپر آپ کو دو گروہ ملیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کلاس میں حاضر رہتا ہے، استاد سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن موضوعات اور جن سبجیکٹس کو پڑھایا جا رہا ہے ان کے اوپر دسترس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خالی وقت میں لائبریری میں جا کے ان سے مربوط جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ایسا ایک گروہ ہے، تو جب یہ امتحان گاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے امتحان کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے اپنے کو آمادہ کرے ہوئے۔ لیکن ایک گروپ جو ہے وہ کالج میں اور یونیورسٹی میں جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ نام تو اس نے کالج میں لکھا لیا، نام کا اندراج کرا لیا یونیورسٹی میں، لیکن کبھی درجے میں کلاس میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا استاد کون سا سبجیکٹ پڑھاتا ہے، سلیبس کے اندر کون سی کتابیں داخل ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ کیا کرنے جاتے ہیں کالج؟ اب یونیورسٹی کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہا پلے گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کینٹین کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دوستیاں کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر امتحان سے یہ بھی نہیں بچ سکتے۔ جو امتحان کا وقت معین ہے اس وقت ان کو بھی امتحان دینا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی نااہلی کا اعتراف کریں، اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں، اپنی تقصیر کا اعتراف کریں، یہ سیدھے سیدھے جو ہے ممتحن کو متہم کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوالات کیسے دیے ہیں؟ یہ پرچے کے اندر جو ہیں سوالات کس قسم کے بنائے ہیں؟ یہ چیزیں تو پڑھائی نہیں گئی تھیں۔ بالکل ایسے ہی مسئلہ ہے، دنیا کے اندر بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو امتحان الہی کے لیے اپنے کو آمادہ رکھتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو امتحان کے لیے اپنے کو آمادہ نہیں رکھتا ہے۔ تو جو امتحان کو اپنے کے لیے آمادہ نہیں رکھتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جب اس سے امتحان لیا جاتا ہے تو وہ بجائے اپنی نااہلی کا اعتراف کرے متہم کرنے لگتا ہے ممتحن کو۔ میرا ہی گھر ملا تھا مصیبت ڈالنے کے لیے۔ ارے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کون ان بچوں کی سرپرستی کرے گا؟ کون ان کا ادارہ کرے گا؟ کیسے اس گھر کا خرچ چلے گا؟ نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو شان عبودیت کے برخلاف ہیں، کیونکہ قانون الہی یہ ہے ان اللہ لا یکلف ما وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها۔ اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں عائد کرتا جتنا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ جس نے یہ مصیبت ڈالی ہے وہ ان لوگوں کی سرپرستی کرے گا، جس نے یہ پریشانی ڈالی ہے وہ ان بچوں کی کفالت کرے گا، وہ ان کو رزق فراہم کرے گا۔ ارے وہ کہ جب یہ شکم مادر میں تھے اس وقت ان کا رزق فراہم کر رہا تھا، تو یہ وسیلہ جو ظاہری اٹھا لیا گیا ہے وہی رزق فراہم کرے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی، یقیناً تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ 5 قسم کے امتحان ہیں۔ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، امنیت نہیں رہے گی معاشرے کے اندر، نامنی محسوس کرو گے۔ اب بھائی نامنی جو ہے یہ اگر تفصیل میں جایا جائے،
خود ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ایک ایک عنوان رکھتا ہے کہ ایک مجلس اگر پڑھی جائے تو امنیت کے اوپر پڑھی جائے، امنیت کے اقسام کو بیان کیا جائے کہ امنیت جو ہے وہ انفرادی امنیت ہوتی ہے، کبھی اجتماعی امنیت ہوتی ہے، کبھی آپ ذاتی طور کے اوپر اپنے لیے ناامنی محسوس کر رہے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور معاشرے میں امن و امان اٹھ چکا ہے، ایک شریف آدمی گھر سے نکلنے میں امنیت نہیں محسوس کر رہا ہے، لیکن جو کرمنل ہیں، جو غلط افراد ہیں، وہ معاشرے کی امنیت کو ختم کر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ امنیت کا مسئلہ ہے۔ بھوک کے ذریعے سے امتحان، جو کے معنی ہوتے ہیں بھوک، اس کے ذریعے سے امتحان کہ خرید و فروخت کی چیزیں جو ہیں وہ گراں ہو جائیں، گران ہو جائیں، اور جناب جو ہے وہ عام آدمی آسانی کے ساتھ ان کو نہ خرید سکے، قحط سالی پڑ جائے۔ تو ایسی صورت میں جب عام آدمی کے پاس رزق نہیں پہنچ پا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بھوکا رہے گا۔ تو اس بھوک کے ذریعے سے امتحان۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال لگایا کاروبار کے اندر تو وہ مال ڈوب گیا، اس مال کے ذریعے سے امتحان۔ وَالْأَنفُسِ، جان چلی گئی، اس کے ذریعے سے امتحان۔ وَالثَّمَرَاتِ، گود کے پالے اٹھا لیے گئے، اس کے ذریعے سے امتحان۔ یہ سارے امتحان تمام انسانوں کو دینا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن ان امتحانوں میں جو کامیاب اور کامران باہر آتے ہیں امتحان دے کے، ان کو اللہ نے صابر کا لقب دیا ہے کہ وہ ہیں صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والا وہ نہیں کہ جو بزدل ہو، جو مصیبتوں کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ صابر اسے کہتے ہیں کہ جو ڈٹ کے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرے، جو مصیبت کو اپنا مرکب بنا لے، اپنی سواری بنا لے، مصیبت کو اپنے اوپر سوار نہ کرے۔ فرق ہے، ایک بار ہم اور آپ مصیبت کو اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ آپ ایک سواری پہ بیٹھے تو سواری آپ کے اختیار میں ہوگی، جہاں چاہیں گے وہاں چلے گی، جہاں چاہیں گے وہاں پر رکے گی، جہاں چاہیں گے وہاں کے اوپر تیز کر دیں گے، سواری کو حرکت کو تیز کر دیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں کے اوپر حرکت کو کند کر دیں گے، کیونکہ اختیار میں آپ کے سواری ہے، مرکب ہے وہ آپ کا۔ مصیبت اگر مرکب آپ کا بن جائے تو یہ مصیبت جو مرکب آپ کا بن جائے گا تو پھر آپ کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہوش و حواس سلب ہو جائیں۔ انہی افراد کو صابر کہا جاتا ہے کہ جو مصیبت کو اپنا مرکب بنا لیں، جو مصیبت پہ سوار ہو جائیں۔ تو ایسے صابر افراد کہ جو ڈٹ کے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فبشر الصابرین، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے۔ دو فقرے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پہلا فقرہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، جس میں توحید کا پہلو پایا جا رہا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے، جس کے اندر مات کا پہلو پایا جا رہا ہے۔ اچھا، امتحان کی اتنی گفتگو ہوتی ہے، اب سوال اٹھتا ہے کہ خود امتحان ہے کیا؟ بھئی امتحان کے کیا معنی ہے؟ کیا امتحان کی تعریف ہے؟ کہ امتحان، علماء یہ کہتے ہیں کہ امتحان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کو اس انداز سے استعمال کرنا کہ جس کو اپنے نتیجے اور رزلٹ کا پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں امتحان۔ یہ ہے امتحان۔ اگر نتیجے اور رزلٹ کا پتہ ہے تو پھر وہ امتحان
نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری رکھے ہوئے ہوں، چلا رہا ہوں۔ یہ ابراہیم کا امتحان تھا کہ ان کو اس کا نتیجہ نہیں پتا تھا، رزلٹ نہیں معلوم تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ پہلے سے جانتے تھے کہ اسماعیل بچ جائیں گے اور ان کی جگہ کے اوپر گوسفند آ جائے گا، دمبا آ جائے گا، تو پھر یہ ابراہیم کا امتحان نہیں ہے۔ امتحان کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس کو اپنے نتیجے اور رزلٹ کا پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں امتحان۔ ابراہیم خواب میں مسلسل دیکھ رہے ہیں، ایک نبی کا خواب ہے، عام آدمی کا خواب نہیں ہے۔ عام آدمی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی جب خواب دیکھتا ہے، امام جب خواب دیکھتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس کام کو انجام دو۔ لہٰذا ابراہیم مامور ہے اللہ کی جانب سے کہ لے جائیں، اور لے جانے کے بعد بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھیں اور چلائیں چھری۔ تاریخ کہتی ہے، قرآن بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ مقام منی میں اسماعیل کو لے کے گئے، لٹالا اور گلے کے اوپر چھری رکھی، چاہتے ہیں کہ چھری چلائیں اور وہاں پہ گوسفند آ جاتا ہے، دمبا آ جاتا ہے۔ ندائے قدرت آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، ارے تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اے ابراہیم، ہم نے اس فدیے کیا ہے۔ تو ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ یہ تھا ابراہیم کا امتحان۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو امتحان کیا ہے؟ کہ کسی شے کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس کو اپنے نتیجے کا پتہ نہ ہو، یہ ہے امتحان۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے جو ہیں امتحان لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ موضوع جو ہے وہ جناب جو ہے کچھ اور ہو، امتحان کچھ اور ہو، سبجیکٹ جو ہے کچھ اور ہو اور امتحان کچھ اور ہو۔ اگر فرض کیجئے کہ ہسٹری کا امتحان ہے تو تاریخ سے مربوط جو ہیں سوالات آئیں گے، اور اگر میتھمیٹکس کا امتحان ہے تو ریاضیات سے مربوط، میتھمیٹکس سے مربوط سوالات آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں کے اوپر لٹریچر کے سوالات آ جائیں، ادبیات کے سوالات آ جائیں۔ جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، سوال اسی سے ربط رکھتا ہے۔ اللہ کو دو طرح کا امتحان چاہیے، ایک امتحان صبر کا چاہیے، ایک امتحان شکر کا چاہیے۔ صبر کا امتحان جب چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ویسے حالات پیدا کرے کہ مصائب آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اور جہاں پہ شکر کا امتحان چاہیے وہاں کے اوپر اللہ ویسے حالات پیدا کرے گا کہ نعمتیں نازل کرے گا، نوازے گا، عہدہ ملے گا، مقام ملے گا، منصب ملے گا۔ اب آپ اور ہم نتیجہ نکالیں کہ جس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، قطعاً پھر ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے تبھی تو یہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ نہیں، مقام امتحان میں اس کو رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو شکر کا امتحان لینا ہے۔ اور جس پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے، نہیں، مقام صبر میں اس کو رکھنا چاہتا ہے، اس سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ جس سے جیسا امتحان تھا اس کے لیے ویسے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے۔ ایک سے شکر کا امتحان تھا تو اس کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، ایک سے صبر کا امتحان لینا ہے تو اس کے لیے مصائب و آلام کی صورت پیش کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے۔ دونوں طرح کا امتحان ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم سب کے سب جو ہیں ایک مسافر کی حیثیت سے،
اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسافر ہیں تو پہلے تو اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ مسافر ہیں، اور اگر مسافر ہیں تو جو مسافر کو کام کرنا چاہیے وہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسافر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اتنا سامان لے کے چلے جتنا وہ اٹھا سکے، اتنا سامان لے کے نہ چلے کہ جس نے اٹھانے میں اس کو دشواری ہو۔ دوسرا کام یہ کہ اگر کچھ سرفرے قسم کے افراد درمیان میں جھگڑنا چاہیں، لڑنا چاہیں، تو مسافر پھر ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو میں سفر کی حالت میں ہوں، مجھ کو کسی سے لڑنا نہیں ہے، مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسافر جو ہے کبھی بھی راستے سے دل نہیں لگاتا کہ منزل کو بھول جائے اور راستے سے دل لگا لے۔ اے جناب یہ اسٹیشن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اب میں آگے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ اتروں گا۔ تو اگر اس طرح سے مسافر دل لگا لے تو بہرحال ایسے مسافر کو احمق مسافر کہا جائے گا کہ جو راستے کو بھول گیا، منزل کو بھول گیا اور راستے سے دل لگا لیا۔ بھئی راستہ راستہ ہے، چاہے راستے کے اندر آپ جتنی چاہے رونق پیدا کر دیں وہ منزل نہیں بن سکتا۔ خوب سجائیے، بڑے اچھے اچھے پیڑ لگائیے، ہر طرف جو ہے ہریالی پیدا کر دیجئے، بہترین پھول لگا دیجئے، لیکن راستہ کبھی منزل نہیں بن سکتا۔ منزل جو ہے وہ منزل رہے گی، جو راستہ ہے وہ راستہ رہے گا۔ ہم سب ابھی راستے میں ہیں، منزل کے اوپر نہیں پہنچے۔ منزل ہماری ہے عالم آخرت، کہ جہاں ہم کو جانا ہے۔ لاکھ ہم راستے سے دل لگا لیں لیکن بہرحال اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ منزل تک ہم کو جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو راستے سے دل نہیں لگاتا، منزل کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ وہی عقل مند انسان ہے کہ جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو اسی کی جانب جانا ہے۔ بھئی اِنَّا لِلَّهِ، خود اس ایک فقرے کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ فقر محض، کہ انسان ذاتی طور کے اوپر کتنا فقیر ہے، اتنا بے بس اور ناتواں کہ خود سے آ نہیں سکتا تھا، اور اگر چاہے تو خود سے اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے کہ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت کو اگر اس کے سامنے رکھیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، غنی یہ محض صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں۔ تو پھر جب ہم فقیر ہیں تو معلوم ہے یہ جو سامان اور جو نعمتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کری ہیں۔ فقہ میں دو قسم کے قانون ہیں، ان قانونوں کو سمجھیے۔ ایک قانون ہے اصالت الاباحہ اور دوسرا قانون ہے اصالت التملیک۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہم مالک ہیں لیکن حق کے استعمال بھی رکھتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم صرف استعمال کا حق رکھتے ہیں، مالک نہیں ہیں۔ بھئی یہ سامنے سڑک ہے، یہ سڑک جو ہے اس کے آپ مالک ہیں یا استعمال کا حق رکھتے ہیں؟ اور یہ صرف استعمال کا حق رکھتے ہیں، آپ جو ہیں اس پہ چل سکتے ہیں، گاڑی کو لے جا سکتے ہیں، لیکن مالکانہ تصرف نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں کے اوپر گھر بنانے لگے، دیوار درمیان میں کھڑی کر دیں،
آپ پارک میں جائیے، جا کے بیٹھیے، پارک میں جا کے جب آپ بیٹھتے ہیں ہوا خوری کے لیے تو یہ کیا ہے؟ آپ مالک ہیں یا پھر فقط استعمال کا حق بخشا گیا ہے؟ ہاں نہیں، استعمال کا حق بخشا گیا ہے، مالک نہیں ہے۔ فرض کیجئے گھر میں آپ کے مہمان آئے، مہمان کے سامنے آپ نے چائے رکھی، ناشتہ رکھا، تو یہ چائے اور ناشتہ جو آپ نے رکھا ہے جس کا آپ نے مہمان کو مالک بنایا ہے یا فقط تصرف کا حق بخشا ہے؟ کہا اگر مالک بنایا ہے تو مہمان اختیار رکھتا ہے کہ چاہے تو اس چائے کو، ناشتے کو اپنے ہمراہ پیک کرے اور لے جائے اپنے گھر، آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر فقط استعمال کا حق بخشا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کو کھائیے، اور جب یہاں سے جانے لگے تو یہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ کے چلے جائیے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، سوال اٹھتا ہے فقہی اعتبار سے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا ہم کو مالک بنایا ہے یا استعمال کا حق بخشا ہے؟ اگر مالک بنایا ہے تو بارگاہ خداوندی میں نعمت کے چھننے کے بعد ہم شکوہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن فقط اگر استعمال کا حق بخشا ہے تو اگر استعمال کا حق بخشا ہے تو جس نے نعمت دی تھی اس نے نعمت کو واپس لے لیا، وہاں کے اوپر ہم کوئی شکوہ کرنے کا اور شکایت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ جو اس احساس کی معرفت رکھتے ہیں وہ پھر اپنی زبان کے اوپر نعمت کے زائل ہونے کے بعد یہ فقرہ فرماتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، جس نے نعمتیں دی تھی اس نے واپس لے لی، اور انا الیہ راجعون، ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ ایک توحید کا احساس بہت اہم احساس ہے کہ مالک بنایا ہے یا فقط تصرف کا حق رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ لیے آج کی بہرحال تاریخ، اتفاق یہ ہے کہ 26 رجب المرجب کو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس، اور آج محسن اسلام حضرت ابو طالب کی وفات بھی، کہ وہ شخصیت کہ جس نے جو خدمات اسلام کے لیے پیش کیے ہیں ان خدمات کا کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہا، جو بھی خدمات کیے پیش کیے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ راتوں کو اٹھ کے پہرا دیا جائے اور پیغمبر کو ان کے بستر سے اٹھایا جائے، اور اٹھانے کے بعد علی کے بستر کے اوپر لٹالا جائے اور علی سے کہا جائے کہ اے علی تم اٹھو، اور پیغمبر کے بستر پہ چل کے لیٹو۔ پھر کبھی عقیل کو اٹھایا جائے کہ اے عقیل تم اٹھو، پیغمبر کے بستر کے اوپر جا کے لیٹو، اور پیغمبر سے کہا جائے کہ آپ عقیل کے بستر کے اوپر جا کے لیٹے۔ اس طرح سے جو پوری رات جاگ کر اپنے بھتیجے کی حفاظت کرے کہ اگر بھتیجا کہیں کے اوپر گم ہو جائے تو مضطرب ہوئے جا رہے ہیں، بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ میرا بھتیجا کہاں ہے۔ بھتیجے کی اگر آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں کہ چچا شام کا سفر کر رہے ہیں، تو کہا مت پریشان ہو، میں بھی تم کو اپنے ہمراہ لے کے چلوں گا۔ لے کے چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بھتیجے جس عظمت کا حامل تھا وہ عظمت اور وہ اعجاز جو ہے راستے میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ ایک راہب جو اپنے دیر سے ایک نظارہ کر رہا تھا کہ جدھر جدھر جو ہے وہ ایک قافلہ ہے، ادھر ادھر ابر کا سایہ ساتھ ساتھ ہے، قافلہ ہٹ جاتا ہے مگر ایک بچہ جو ہے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے تو ابر وہیں کے اوپر رہتا ہے، قافلے سے ابر جو ہے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ راہب اپنے دیر سے باہر نکل کر آتا ہے، اور اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں حضرت ابو طالب سے ملاقات اس نے کی اور اپنے کیا کھانے کے اوپر دعوت دی کہ آج آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اور اس کے بعد چند سوالات کیے جناب پیغمبر اسلام سے
حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ مستقبل میں نبی ہوگا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس کو شام میں لے کے نہ جاؤ، کیونکہ یہودی اگر درمیان میں اس کو دیکھ لیں گے فوراً پکڑ کے قتل کر دیں گے، واپس لے جاؤ۔ جیسے ہی سنا اس راہب کی یہ پیشین گوئی کو، چنانچہ جناب ابو طالب نے اسی وقت سفر کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا، بھتیجے کو واپس لے کے مدینے آئے۔ تو وہ خدمات انجام دینے والا کہ جس کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، ارے کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو اپنی پناہ میں نہیں رکھا؟ پناہ میں کس نے رکھا ہے؟ ابو طالب نے رکھا ہے۔ ایک مومن آل قریش، ایک مومن آل فرعون کہ جس نے حضرت موسیٰ کی مدد کری تھی، تو قرآن میں پورا سورہ آیا ہے، سورہ مومن، کہ جو اس کی مدح و ستائش میں، اور جناب ابو طالب جن کے جو خدمات ہیں تاریخ ان کو فراموش نہیں کر سکتی، وہ خدمات انجام دینے والا پروردگار کی جانب سے مدح و ستائش کا مستحق نہیں قرار پا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ ابو طالب اس دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، ایک عجیب قسم کا پیغمبر کو قلق محسوس ہوا۔ کہا اے میرے بھائی، اے میرے برادر علی، جاؤ تجہیز و تکفین کو آمادہ کرو، اور پھر جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں جیسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے گریہ کرتا ہے۔ واقعاً محسن اسلام ہے، یہ انتہائی نمک شناسی ہے، حق نمک کی ادائیگی ہے کہ انسان کسی کے احسان کو یاد رکھے۔ احسان فراموشی اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہے، اور اسلام کیا بلکہ انسانیت کے نزدیک اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہے کہ کوئی کسی کے احسان کو بھلا دے۔ تو جو خدمات جناب ابو طالب نے انجام دیے، اگر اسی آیہ کریمہ کی روح سے اس کے اوپر بحث کی جائے کہ جو مصائب و آلام تھے، کہ جس مصائب و آلام سے شیب ابو طالب میں جناب ابو طالب گزر رہے ہیں، معلوم کیا وقت جو ہے بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ یہ 3 سالہ زندگی جو تھی، اس 3 سالہ زندگی نے اتنا برا اثر ڈالا تھا بنی ہاشم پر، اور خاص طور پہ جناب ابو طالب و جناب ختیجہ کے اوپر، کہ جیسے ہی حصار ٹوٹتا ہے اسی سال جو ہے پے در پے 2 حادثے ہوتے ہیں۔ پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جناب ختیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ حصار کہ جب بچے جو ہیں پتے کھا رہے ہیں شیب ابو طالب کے اندر، بھوک اور گرسنگی سے تڑپ رہے ہیں لوگ، اور اپنے پیٹوں کے اوپر جو ہے پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن کیا مصائب و آلام کے سامنے ڈٹ گئے؟ وہ معاہدہ جو قریش نے لکھا تھا، جس معاہدے نے یہ طے پایا تھا کہ کوئی محمد کا ساتھ نہیں دے گا، محمد کے ہاتھ کسی چیز کو نہیں بیچا جائے گا، نہ کوئی لڑکی ان کو دی جائے گی، نہ کوئی ان کے خاندان سے لڑکی لی جائے گی، ہر قسم کا ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور وہ معاہدہ لکھنے کے بعد سیل بند کیا گیا اور کعبے کے اندر لے جا کر لٹکا دیا گیا۔ جناب ابو طالب کو پیغمبر نے خبر دی کہ میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ظلم و جور کا معاہدہ جو میرے خلاف لکھا گیا تھا، دیمک اس پورے معاہدے کو چاٹ چکی ہے، صرف اس کے اندر اللہ کا نام باقی ہے، کیونکہ ابتدا میں بسم کا اللہم یہ لوگ لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ، کہ وہ بسم کا اللہم لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیمک پورے ظلم و جور کا جو معاہدہ تھا اس کو چاٹ چکی ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب آتے ہیں قریش کے سامنے اور کہتے ہیں میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ معاہدہ کہ جو تم نے ظلم و جور کا میرے
بھتیجے کے خلاف لکھا تھا، ہم لوگوں کے خلاف لکھا تھا، دیمک اس کو چاٹ چکی ہے، اور اس میں صرف اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں باقی ہے۔ دیکھو اگر ایسا نہ ہوا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر جیسی اس نے خبر دی ہے اس کے مطابق ہوا تو پھر تم کو اپنے اعمال اور کردار کے متعلق فکر کرنا چاہیے کہ آیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم اس قسم کا ظلم و جور کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب معاہدہ نکالا گیا، ویسے ہی سیل بند معاہدہ تھا، سیل کو توڑا گیا، جب مہر توڑی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے تو پورا معاہدہ دیمک کھا چکی تھی، صرف وہ فقرہ موجود تھا بسمک اللہم، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے کردار کے متعلق غور و فکر کرو۔ تو اتنی بڑھ چڑھ کر حق کی حمایت میں آگے بڑھنا، اس طرح سے حق کے لیے قربانیاں پیش کرنا، نسل ابو طالب نے یہ ابو طالب سے سیکھا تھا کہ مصائب کے وقت جو ہے اپنے آپ پر پورا قابو رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مصائب و آلام جو ہے حواس چھین لیں، انسان جو ہے وہ بیتوکی حرکتیں کرنے لگتا ہے، پاگل پنے کی حرکتیں کرنے لگتا ہے مصیبت جب پڑتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں مصیبت نے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈال دیا ہے۔ اسلام اس چیز کو نہیں پسند کر رہا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ انسان مصیبت کا سب سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے جس وقت جناب حمزہ شہید ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، کوئی حضرت علی سے جا کے بتاتا ہے کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ بھئی حمزہ معمولی شخصیت نہیں ہے، پیغمبر کے چچا ہیں، سید الشہداء کا لقب ان کو ملا ہے۔ پیغمبر نے کسی کو یہ امتیاز نہیں دیا تھا جو حمزہ کو امتیاز دیا ہے۔ 70 تکبیریں حمزہ کے جنازے میں کھڑے ہو کے کہی ہیں۔ اور جب جناب علی سے کسی نے کہا کہ حمزہ شہید ہو گئے تو حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت تک قرآن میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کیا تھا، لیکن اللہ کو یہ فقرہ کتنا پسند آیا ہے کہ جزء قرآن قرار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تو سن 61 ہجری میں بیٹے کے بھی کلمات باپ کے کلمات کے آگے متصل ہوتے۔ اگر باپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا لہٰذا وہ چیز جزء قرآن بن گئی، تو بیٹے نے جو 10 محرم کو یہ فقرہ کہا ہے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو یہ الفاظ بھی قرآن کے اندر آ جاتے۔ ہاں، حمزہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ سینہ پھاڑ کے جگر کو نکالا گیا اور اس جگر کو بھونا گیا ہے، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو کاٹا گیا ہے اور کاٹ کے اس کا ہار بنایا گیا ہے۔ جناب حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو جب خبر ہوتی ہے تو وہ بھائی کے جنازے کے اوپر آنا چاہتی ہیں۔ پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ بہن اس حالت میں بھائی کے جنازے کو دیکھو، جاؤ جا کے صفیہ کو منع کرو تاکہ وہ جنازے پہ نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی۔ پیغمبر نے جب سنا کہ صفیہ کسی طرح سے نہیں مان رہی ہیں، وہ آنا چاہتی ہیں، تو کہا جاؤ ایک چادر لے کر آؤ تاکہ جنازے کے اوپر چادر ڈال دیجئے۔ جو لاش کی بے حرمتی ہوئی ہے، بہن اس حالت میں بھائی کے جنازے کو نہ دیکھے۔ چادر ڈالی گئی، جناب حمزہ طویل القامت تھے لہذا پیر کی باہر پیر کی انگلیاں دکھ رہی ہیں، چادر چھوٹی پڑ رہی ہے۔ پتے منگائے گئے اور وہ پتے جو ہیں پیروں کے اوپر ڈالے گئے۔ آج اب جناب صفیہ آئی، تاریخ کہتی ہے کہ اب دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زار زار گریہ کرنے لگی۔ صفیہ کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی اور پیغمبر بھی ساتھ میں گریہ کر رہے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، فریاد ہے فریاد۔ ارے آج ایک بہن اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر آئی تو آپ اتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں،
زبیر سے کہہ رہے ہیں زبیر آگے بڑھو، ذرا ماں کو سہارا دو، ارے ذرا آئیے اور آ کر عمر سعد سے کہہ دیجئے کہ ارے زینب کو اس طرف سے نہ لے جائے، ارے جدھر حسین کا لاشا پڑا ہے۔ ارے 11 محرم کو جب زینب ارے بھائی کے لاشے کے نزدیک آئی تو کیا دیکھا؟ سینے کی ہڈیاں پشت سے چسپاں ہو چکی ہے، ارے جسم پر لباس نہیں، فرماتی انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس کیا ہوا؟ ارے کیا تو وہی ہے کہ جس کو ماں فاطمہ نے چیک کیا 20 کے بعد؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اکرام حسین ابن شہنشاہ حسین کی روح کو ہدیہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔